اللهم صل على اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام ہاشمی پھول میں ہمارے ساتھ وہ اسلامک اسکالر شامل ہیں جن کی گفتگو سے حقیقتاً پھول چڑھتے ہیں، جو آج کے وقت کی خواتین کے لیے گریٹسٹ لیڈر ہیں۔ وہ انڈیویجول پرسنالٹی شیخۃ الحدیث محترمہ تسنیم ہاشمی سیفی صاحبہ ہیں، اور آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہی ضروری ہے، اور وہ ٹاپک ہے مرد اور عورت کی نماز میں فرق۔ تو آج ہم مرد اور عورت کی نماز کے متفرق مسائل جاننے کے لیے اپنے گریٹسٹ لیڈر شیخۃ الحدیث محترمہ تسنیم ہاشمی سیفی صاحبہ سے لائیو کال پہ کوسچنز کے آنسرز حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باجی جان، آپ کے مزاج مبارک کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ حمدن کثیرا، اللہ کا فضل احسان۔ ماشاء اللہ۔ باجی جان، میرا سوال ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے؟ ہمارے چاروں امام، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام شافعی، چاروں امام فقہ کے اور ان کے پیروکار پوری دنیا میں اس بات پہ متفق ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے۔ یہ بات غور سے سن لیجئے، فرق ہے، سوائے اہل حدیث کے ایک گروپ کے جنہوں نے یہ بات آج 1400 سال کے بعد یہ تھوڑا عرصہ پہلے سے نکالی اور 1400 سال سے پڑھی جانے والی نمازوں میں اختلاف اور انتشار پیدا کرنا شروع کیا۔ اب ہمیں اختلاف نہیں ہے، اگر ان کے پاس دلائل ہیں یقیناً ہوں گے تو وہ پڑھیں، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ آپس میں ہماری جو خواتین ہوتی ہیں ان میں علم چونکہ نہیں ہوتا، وہ ایک بات جب سنتی ہیں پھر اس پہ بحث شروع کر دیتی ہیں۔ یہ بحث کا طریقہ غلط ہے۔ اگر آپ کے پاس دلائل ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طریقہ ٹھیک ہے تو آپ کریں۔ ہمارے اسلاف کے پاس، چاروں ائمہ کے پاس، اور 1400 صدیوں سے جو طریقہ کار نماز کا عورت کا چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں بعض مقامات پہ جو فرق ہے وہ فرق ہے اور اس کو ماننا ہے۔ اب آدھی چیزیں مان لی جائیں اور آدھی چیزیں نہ مانی جائیں تو یہ شریعت کو ماننا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، نہ ہی اللہ پاک کو ایسا اسلام قبول ہے۔ تو اب یہاں آپ نے سیکھنا سمجھنا کیا ہے، آپ کو جن دلائل کے ساتھ یہ سکھایا جا رہا ہے آپ اس کے پابند ہیں۔ آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، آپ ان کی فقہ پہ چلتے ہیں۔ جو حضرت شافعی کی فقہ پہ چلیں گے وہ بھی یہی کریں گے، جو حنابلہ ہوں گے وہ بھی یہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی چاروں فقہوں کے اندر یہی فیصلہ ہے، میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا۔ اب میں آپ کو چند جگہوں پہ فرق بتانے لگی ہوں کہ عورت اور مرد کی نماز میں کیا کیا فرق ہے۔ تکبیر تحریمہ، سب سے پہلے مرد جب تکبیر تحریمہ کہے گا تو اپنی ہتھیلیاں باہر رکھے گا، کسی چادر وغیرہ کے اندر نہیں رکھے گا، اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا، جبکہ عورت اپنی دونوں ہتھیلیاں آستین یا چادر کے اندر رکھے گی اور مونڈھوں تک اس کے ہاتھوں کے اوپر والے پورے ہیں، انگلیاں ہیں، وہ مونڈھوں تک یعنی کندھوں تک پہنچیں گی۔ قیام کرتے ہوئے مرد اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے گا، دائیں ہتھیلی بائیں ہاتھ کے جوڑ کے اوپر رکھ کر چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے گا اپنے بازو کے گرد، اور اس طرح
باقی کی 3 انگلیاں بازو کے اوپر رکھے گا اور یہ اس کے قیام میں کھڑے ہونے کا طریقہ ہوگا۔ عورت اپنی دائیں ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر اوپر نیچے دونوں ہاتھ رکھیں گی اور سینے کے اوپر چھاتی کے نیچے عورت اپنے ہاتھ رکھے گی اور چادر کے اندر ہی رکھے گی۔ رکوع کرتے ہوئے مرد پورا جھک جائے کہ پیٹھ اور کندھے اس کے بالکل برابر ہو جائیں، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اوپر وزن ڈالے اور اپنی انگلیاں کھول کے گھٹنوں کو پکڑے، جبکہ عورت صرف اتنا نیچے ہو کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ وہ زور نہیں ڈالے، گھٹنوں کو پکڑے نہیں، صرف اپنے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے، انگلیاں بھی اسے کھولنے کی ضرورت نہیں، سیدھی انگلیاں اوپر رکھے اور گھٹنوں کے اوپر وزن بھی نہ ڈالے، بس تھوڑا سا اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ یہ اس کا رکوع ہوگا۔ اور یہ مرد کا سجدہ، مرد سجدہ پھیل کے کرے گا، بازو کروٹ سے علیحدہ، پیٹ ران سے علیحدہ، ران پنڈلیوں سے علیحدہ، ٹھیک، اور کلائیاں اور کوہنیاں زمین کے اوپر نہیں لگائے گا، وہ پھیلا کے اونچے کر کے بازو رکھے گا۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ سجدہ دیتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بازو اس طرح سے ایسے اونچے ہوتے کہ ایک بکری کا چھوٹا سا جو بچہ ہوتا ہے وہ نیچے سے اگر گزرنا چاہے تو وہ گزر جائے۔ اب عورت سجدہ سمٹ کے کرے، بازو کروٹ سے جوڑ کے رکھے، پیٹ ران سے جوڑ کے رکھے اور ران پنڈلیوں سے جوڑ کے رکھے اور پنڈلیاں زمین کے ساتھ ملا کے رکھے، کلائیاں اور کوہنیاں بھی اس کی ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ عورت کا سجدہ ہے۔ مجھے بہت مرتبہ بہت سے لوگوں نے، بچیوں نے یہ پوسٹ بھیجی جس کے اوپر وہ تصویر بنائی ہوئی ہے عورت کی طرح سجدے کی، اور ساتھ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کتے کی طرح بازو بچھا کر سجدہ مت کرو۔ تو یہ سجدہ اس طرح کا ہے۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے وہ مردوں کے لیے ارشاد فرمائی ہے، خواتین کے لیے ارشاد نہیں فرمائی، لہٰذا وہ چیز جو بتائی گئی ہے وہ مردوں کے لیے بتائی گئی ہے۔ اور عورت کا سجدہ پیش کر کے عورتوں کو گمراہ کرنا، ایسی پوسٹ بھیج کے ایسی چیزیں جو ہیں وہ اگنور کیا کیجئے، اور جب تک اس کی تصدیق نہ ہو اسے آگے بھیجنے سے گریز کیا کریں۔ اس کے بعد ہے جلسہ اور قعدہ۔ جلسہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اور قعدہ کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا جو اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے، وہاں کیسے بیٹھنا ہے۔ مرد کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بایاں قدم بچھا کر اور دایاں قدم کھڑا کر کے بیٹھے، اور دایاں قدم کھڑا یعنی رائٹ والا جو ہے سیدھا پیر جو ہے، رائٹ پیر جو ہے وہ سیدھا کھڑا کرے گا اس طریقے سے کہ اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا جو زمین پہ لگی ہوں گی، اور بیٹھتے ہوئے اپنی ہتھیلیاں اپنی ران پر گھٹنوں کے قریب رکھے جیسے تحیات میں رکھی جاتی ہیں۔ اب عورت کو دیکھ لیتے ہیں، دونوں پاؤں دائیں طرف یعنی رائٹ سائڈ پہ دونوں پیر نکال کر بائیں سرین پر، یعنی جو لیفٹ والی ٹانگ ہے، یہ جو ران ہوتی ہے اس کے نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو سرین کہا جاتا ہے، تو یہ جو بائیں سرین ہے اس کے اوپر جیسا کہ عورت بیٹھتی ہے اس طرح بیٹھا جائے گا، اور پیر دونوں یعنی ایک پیر نیچے آ جائے گا، ایک پیر باہر نکلے گا، دونوں پیروں کا رخ رائٹ سائڈ پہ ہوگا۔ اور اسی طرح جیسے مرد نے اپنے ہاتھ گھٹنوں کے قریب رانوں پہ رکھے تھے، عورت بھی رکھ کر اتحیات میں بیٹھے۔ عورت کے اس انداز میں بیٹھنے کو عربی میں تورک کہتے ہیں۔ عورت تورک کرے گی، یہ عربی کی فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عورت جب نماز کے لیے ایسے بیٹھے گی جلسہ اور قعدہ میں تو تورک کرے گی، اور مرد کا میں نے پہلے عرض کر دیا۔ یہ خاص وہ فرق ہیں جو مرد اور عورت کی نماز میں ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ باجان میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو کوئی شخص اس نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزر جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ نمازی کے آگے سے گزرنا سخت ترین گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو گناہ کی شدت کا اندازہ ہو تو اگر 40 سال کھڑے ہو کر
اس کو نمازی کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنا پڑے تو وہ ضرور کرے۔ دوسری روایت میں 100 سال اگر انتظار کرنا پڑے تو اس کا اتنا شدید گناہ ہے کہ اگر اسے پتہ ہو تو وہ 100 سال کھڑا ہونا پسند کر لے، آگے سے نہ گزرے۔ پھر ایک اور جگہ پہ فرمایا گیا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو گناہ کا اور اس کی شدت کا پتہ ہو تو یہ وہ پسند کر لے کہ میری ران ٹوٹ جائے تو مجھے وہ منظور ہے، مگر نمازی کے آگے سے گزرنا مجھے منظور نہیں ہے، یعنی اتنا شدید گناہ ہے۔ اور اگر کسی وقت ضرورت پڑ جائے نمازی کے آگے سے گزرنے کی تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر اس کا یہ طریقہ ہے کہ نمازی کے آگے سترا ہو، یعنی کوئی بھی چیز آگے گارڈ کے زمین کے ساتھ کھڑی کی جائے جو شرعی طور پہ ایک ہاتھ لمبی ہو، یعنی ہماری جو انگلیوں سے لے کے کونی تک جتنا بازو ہوتا ہے اتنی لمبائی میں۔ آگے کوئی درخت ہو، آگے کوئی لمبی لکڑی یا لکڑی کی چیز پڑی ہوئی ہو جو سترے جتنی لمبی ہو اونچی، کوئی لوہے کی سلاخ ہو جو آگے کھڑی ہو، کوئی جانور آگے بیٹھا ہو، آدمی بیٹھا ہو یا آدمی کھڑا ہو، نمازی کے آگے ان میں سے کوئی بھی ہو تو ان کے باہر سے یعنی ان کے اگلی طرف سے جو بندہ گزرے گا تو اس سے اس کو گناہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو جانور کا مطلب، یعنی اگر ایک جانور آگے ایسے بیٹھا ہوا ہے، وہ اتنا بڑا جانور ہے اور تھوڑے فاصلے پہ پیچھے آپ نے جائے نماز بچھایا ہوا ہے تو اس کے اگلی طرف سے کوئی بندہ گزر جاتا ہے تو اس سے آپ کی نماز، یعنی آپ کی نماز کو تو تب بھی کچھ نہیں ہوتا، اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ آدمی بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ آگے آلریڈی نماز پڑھ رہا ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، رکوع میں ہے، جیسے بھی ہے، یا وہ بیٹھ کے کوئی وظائف پڑھ رہا ہے تو آپ نے پیچھے آ کے نماز شروع کر دی تو وہ وہیں بیٹھا رہا تو وہ آپ کے لیے سترے کی جگہ پہ ہوگا، اس سے آگے کی طرف سے کوئی گزرتا ہے تو وہ گزر جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آگے اگر کوئی بندہ گزر بھی جائے جس صورت میں بھی، یعنی سترا نہ ہو، درخت نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ڈائریکٹ آپ کے آگے سے گزر گیا جس کو پتہ نہیں تھا، تو اس سے نماز پڑھنے والے کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، گناہ صرف گزرنے والے کو ملے گا، آپ کی نماز میں فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر آپ روکنا چاہتے ہیں کسی کو تو نماز کے اندر سبحان اللہ بول کے یا اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مار کے اگلے بندے کو متوجہ کرنا چاہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اسے متوجہ کر سکتے ہیں کہ وہ نہ گزرے اور گناہ سے بچ جائے۔ بھائی اس پہ رہنمائی فرمائیں کہ جب ہم سفر کسی گاڑی، بس یا ٹرین میں کر رہے ہوں اور ان کے رکنے کے چانسز بھی کم ہوں تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ بحری جہاز، کشتی، ٹرین، ہوائی جہاز، بس، یہ بس نہیں، وہ بس جو گاڑی پہ وہ روڈ پہ چلتی ہے، ان سب میں نماز پڑھنے کی صورتیں یہ ہوں گی کہ بحری سفر میں بحری جہاز ہو، کشتیاں ہوں تو ان پر نماز درست ہوگی۔ اسی طرح اگر ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے نماز کا وقت اترنے سے پہلے چلا جائے گا تو اس میں نماز پڑھنا بھی درست ہوگا۔ البتہ ٹرین اور بس کی جگہ بس جو ہیں، ٹرین اور بس یہ اگر کسی جگہ پہ رک سکتی ہوں، مطلب جیسے ان کا اسٹیشن آئے یا اسٹاپ آئے اور وہ نماز کے دوران یا نماز کے وقت کے دوران آ جائے گا، آپ کو امید ہے، اور کسی جگہ پہ 5 منٹ 7 منٹ ٹرین رکے گی یا بس رکے گی، آپ وہاں سے اتر کے فوراً نماز ادا کر لیں گے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، مطلب جیسے بس ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے اور جو گاڑی ہے وہ تو ویسے ہی اسٹیشن کے بغیر رکتی نہیں ہے، اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر آپ جس حالت میں وہاں ہیں بس میں اور ٹرین میں آپ نماز پڑھیں، لیکن جب آپ وہاں سے واپس آ جائیں گے، زمین پہ اتر آئیں گے تو اس کے بعد آ کے آپ کو وہ نماز لوٹانی ہوگی جو آپ نے ٹرین میں پڑھی ہوگی یا بس میں پڑھی ہوگی۔ جی، اگر گاڑی کھڑی ہو گئی یا وہ چل نہیں رہی تو پھر اس صورت میں آپ وہاں قبلہ معلوم کر کے کھڑی گاڑی میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بس میں
اگر ایسی جگہ ہے بس تو اونچی ہوتی ہے، اس میں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اور وہاں سے آپ معلوم کر کے کسی طرح سے کھڑی بس میں پڑھ لیں، آپ کے پاس اترنے کا وقت نہ ہو یا جگہ ایسی نہ ہو تو اس صورت میں آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن چلتی گاڑی چلتی بس میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو واپس آ کے نماز لوٹانی پڑے گی۔ باجی جان، سفر میں نماز کے کیا احکام ہوں گے؟ اس پر رہنمائی فرمائیں۔ جب آپ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر پر ہوں، یعنی آپ وہ کر رہے ہیں سفر، اپنے علاقے سے نکل چکے ہیں، راستے میں کوئی نماز آ گئی ہے تو وہاں آپ نے قصر نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر آپ نے بھول کر ساری نماز پڑھ لی تو پھر آپ کو وہ نماز دوبارہ قصر پڑھنی ہوگی۔ یہ احناف کے نزدیک یہی حکم ہے۔ اور اگر مرد حضرات سفر کر رہے ہیں اور آپ کسی جگہ پہ رکے ہیں اور وہاں پہ امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام مسافر نہیں ہے، وہاں کا رہنے والا ہے جہاں مسجد ہے، تو پھر آپ اس کے پیچھے ساری نماز پڑھیں گے، وہاں پہ آپ قصر نہیں پڑھیں گے۔ قصر اس وقت پڑھیں گے جب اکیلے پڑھیں یا پھر امام بھی آپ کا مسافر ہو، آپ بھی مسافر ہو، تو پھر آپ قصر پڑھیں گے۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کو شرح صدر کے ساتھ سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی کی ذات پر سب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر رب کا درود ہے۔